السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ناظرین ہم جو بات کرنے لگے ہیں، گفتگو کرنے لگے ہیں، اس گفتگو کا مقصد اور ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے عشر ذی الحجہ میں کرنے والے اعمال، جو کام ہمیں کرنے چاہیے۔ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے چند ایام 2 دن گزر بھی چکے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی فضیلت، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی، تو ان 10 دنوں میں میں اور آپ اپنے آپ کو پورا تیار کر کے اچھے طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کا تابعدار بنا لیں، اللہ کا پسندیدہ بنا لیں، خوب نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب جو اعمال ہیں وہ نیک عمل ہیں، اللہ کو جو پسند ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمالوں میں سے کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ اور اگر ان 10 دنوں میں دیکھا جائے تو جو بنیاد ہے اسلام کے، جو پلرز ہیں، وہ پانچوں کے پانچوں جمع ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کثرت سے اس کا اقرار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ۔ اس حدیث کی روشنی میں بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ ان 10 دنوں کے اندر توحید کا اقرار کثرت سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی ہم نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر کہو، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے تسبیح بیان کرو اللہ کی۔ تو یہ تکبیرات ہم ان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کو میں اور آپ کثرت سے جاری رکھیں۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز ہے۔ نماز کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، کسی چیز کی کمی کوتاہی نہ ہونے دیں۔ اس کے بعد نوافل کا اہتمام کریں، نفل کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے نفل پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پورے دن اور رات میں 12 رکعت نفل ادا کرتا ہے، سنت مؤکدہ جس کو ہم کہتے ہیں عرف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا محل جنت میں تعمیر فرما دیتا ہے۔ تو ان نوافل کا اہتمام کریں، اور نماز کے بعد روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھا کرتے تھے، اور اگر 9 دنوں کا روزہ، پورے 9 دنوں کا روزہ نہیں رکھ پائے تو کم از کم ضروری یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ یہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو تیسری چیز یہ تھی کہ روزہ رکھیں۔ پہلی چیز توحید کا اقرار کریں، کثرت سے تکبیرات پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، روزے رکھیں، اور اللہ کی راہ میں خوب صدقہ اور خیرات کریں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد کتنے لوگ بیچارے لاچار ہیں، مجبور ہیں، حاجت مند ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو متقین کی صفات بیان کی ہے اس میں تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کریں، کیونکہ ان دنوں میں کیا ہوا صدقہ باقی تمام ایام میں کیے ہوئے صدقات سے بہتر ہے۔ تو ان دنوں میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کریں۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ حج کریں، اور جو شخص حج کر رہا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ
ایسا حج کرے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج مبرور ہے اس کی جزا جو ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ یاد دہانی کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے کی ہیں تاکہ آپ اس کو کثرت سے ان اعمال کو اپنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ کے ہاں میں اور آپ محبوب بن جائیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے ان اعمال کو ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔